الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ سورہ معارج کی ان آیات پر سفر سے پہلے میرا جاپان آسٹریلیا کا سفر ہوا، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ کافی لمبا سفر بہت عرصے کے بعد میں نے کیا ہے۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ بیان میں کچھ روشنی ڈالوں گا، اس میں کیا اسباق ملے۔ سورہ معارج کی ان آیات پر سفر سے پہلے بیان چل رہا تھا۔ آج میں انشاءاللہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں۔ سورہ معارج کی ابتدا ہوئی 29ویں پارے کی یہ صورت ہے۔ اس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اعتراض قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوگا ضرور، اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ لازمی ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھا بن کے آئے اور جو برا بن کے آئے دونوں کو میں سیم کر دوں، مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں؟ میری عدالت میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے اہم جو آیت لگتی ہے نا قیامت کے بارے میں، سورہ واقعہ کی لگتی ہے یہ آیت۔ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے اسے پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قیامت میں زندہ کریں گے نا اور حساب لیں گے تو انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ یہ بھی ممکن تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آئے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس ایسا ہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس نے دنیا میں نوٹ چھاپ لیے ٹھیک ہے، بہترین ہے، امریکہ چلا گیا اور باہر کے ویزے لگ گئے اس کے، یا نیشنلٹی مل گئی تو سبحان اللہ، وہ تو جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ یا جس کی صحت اچھی ہو گئی، یا وہی جو آج کل کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے اصل جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہیں، ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں۔ تو پوری دنیا کے اصل مسائل کیا ہیں پتہ ہے؟ پوری دنیا میں کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اسٹریس کا علاج کیا ہے، ٹینشن سے کیسے باہر نکلیں، لائف کو اچھا کیسے بنائیں، صحت کن چیزوں سے اچھی ہوگی۔ پھر میاں بیوی کے مسائل، ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے وہ سجیشن دے رہا ہوتا ہے، اس رشتے کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریں، جوڑنے کے لیے یہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں۔ تو پوری دنیا گھوم پھر کے پھر سیاسی معاملات، اگلی دفعہ کون آ رہا ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی ختم کروں گا اور آپ کے لیے ہسپتال بناؤں گا، آپ کے لیے اچھے اسکول بناؤں گا، آپ میں اور جاپانیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایک دن آئے گا پاکستان اور جاپان سیم، ہماری ٹرینیں
ٹائم پہ چلیں گی، ٹائم پہ پہنچیں گی، گٹر کے ڈھکن لگ چکے ہوں گے، کسی کو ڈھکن کی شکایت نہیں ہوگی، چرس ختم ہو جائے گی، امن امان شانتی، پھر ہم مریخ اور چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی بات کریں گے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوگا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک الگ بات. لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ مردے جب اٹھیں گے قیامت کے دن، کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مسائل ہی کچھ اور نکلے ہیں بھائی. ہم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں نا، کسی کے 4 مسائل ہیں، کسی کے یعنی استغفر اللہ، پھر تو نہیں، یہ میری منہ سے کیسا نکل جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں. 4 خوشیاں ہیں، سوری مسائل کہہ دیا میں نے. تو مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا دن گزرتا ہے نا انہی مسائل کے گرد گھومتا ہے. حتیٰ کہ اب حج عمرہ بھی اسی چکر میں ہو رہا ہے. عمرہ کریں گے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو شاید بیٹیوں کے رشتہ ہو جائے. عمرہ کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شاید کوئی اچھی جاب لگ جائے. عمرہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب تو سہ روزے میں بھی لوگ اس چکر میں نکل رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار سہ روزے میں تجربہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ سہ روزے میں نکل کے جاب کی دعا مانگو. تو میں سہ روزے میں جا رہا ہوں، جاب کی دعا مانگوں گا. میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی اچھا کام کرے. تو مسائل بالکل ہمارے الگ ہیں. لیکن پتہ ہے کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا، نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں. ایک جوان آدمی، 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ڈھڑیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے. آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو بھی. میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں. تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے. ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر. انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا. تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے. لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے. ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے. اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھائی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے.
آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو. سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا، تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھائی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے، یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے، تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے ہو اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے، 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی، سننے کی، یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آپ پلک جھپکتے ہیں، اوپر اٹھا نہیں سکتے، اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے، آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا، بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا، اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو، اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا، یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا، بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں، ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، واقعی نعمت ہے، شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے، توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے. تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا، تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی، اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو، کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے، چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو، سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے کے ڈالتے رہو، کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا، بچکانہ حرکت لگی. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں، تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر میں، یہ میرا نہیں بھی ہے، چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو آرم اسٹرانگ کیا بولے گا، ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے؟ یہ 4تھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر میں. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں. تیسرا سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، یہ نہیں بتاؤں گا میں. دوسرا کب ہوا، کہاں ہوا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا، وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے، یہ بھی کیا ہے، سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے؟ جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو؟ تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے، اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے، یہ سوچ کیا ہے،
شاعر نے کہا ہے نا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے، پست ہے، جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی، میرا بنگلہ، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں. یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے، میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا، تو جس نے گدھا خریدا نا وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے، یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں، میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے نا میرا گدھا، میری گاڑی، یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا، میں جہاز خریدوں گا، تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں، بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی، اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے، ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو، کس پہ گھومو، جہازوں پہ گھومو، ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے اس لیے. گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچاؤں تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. ٹھیک ہے نا، کہاں پہنچ، مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانہ سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. یہ بہت بچکانہ سوچ ہے، بہت زیادہ بچکانہ سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا، دفن ہوگا، قبر کھائے گی. تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے، پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے، وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا، جو اسٹائل تھا ان کا، وہ آج ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے، تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا، بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے، ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے، یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی، اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، میں کیا بات لے کے چلا. ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا نا کینسر کا پیشنٹ تھا، ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا، ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی. جو اللہ کے تقاضے ہیں، جو احکام ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے، اندھا کر دے تمہیں، اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے، بہرا کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ. تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا، وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا، بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا، ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا تھا. اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ کہاں سے غریب ہو گئے؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو بس عیاشی کرو، موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے.
یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں. میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو, ملازمت یا بزنس, تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس کو. شریعت کا مزاج ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا, صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی, تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اور بہت ساری حدیثیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں, ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو, تو وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو, ہے تو یہ ملازمت, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملکی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے, تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا. جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے. یہ تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو, آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں, تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے, بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو, وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم, سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا, ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں, اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو, یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں, ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو, آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے, اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے, اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی, اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو, اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے, لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ, پان کمپنی میں, سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو, تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو, آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو, تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ, کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے, تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس, پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا, باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ